السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ نور امان اللہ. ویورز, آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پرسنالٹی موجود ہیں. اگر ہم انہیں پیشے کے لحاظ سے پولیٹیشین کہیں تو ہرگز غلط نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی ڈیلی روٹین میں ان سے انسانیت کا بھی سبق ملتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اعظم مارکیٹ کے صدر بھی ہیں. اعظم مارکیٹ کے صدر بننا اور اس کے علاوہ سیاست کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک جانا ہے, انہی سے ہی جانتے ہیں. اپنے گیسٹ کی جانب بڑھتے ہیں. ویلکم سر, ملک زمان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, اللہ کا بڑا شکر کرو. سر ہمیں بتائیے کہ یہ اعظم مارکیٹ کے آپ صدر بنے, پالیٹکس میں ہیں, یہ کوئی بائی برتھ تو چیزیں نہیں چل رہی ہوتی نا, ایک جرنی ہوتی ہے. اس جرنی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز جی بیسیکلی میں آج جو کچھ بھی ہوں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اور میری ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے. میرے والد صاحب پہلے اعظم کراس مارکیٹ کے صدر تھے جی, ملک نواز شریف حاجی صاحب. انہی کی خیر میں آج اعظم مارکیٹ کا صدر ہوں. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. لوگ میرے والد صاحب سے محبت کرتے تھے, انہی کی محبت کے صلے میں یہ آج میں اس جگہ بیٹھا ہوں. اچھا, بہت سارے ایسے بیٹے ہوتے ہیں جو باپ کے بعد اس مقام پر نہیں پہنچ پاتے. باپ کی لیگیسی کو لے کر چلنا, ان کے طور طریقوں کو اڈاپٹ کر لینا, یہ بھی ہر بیٹے کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے. تو ملک زمان صاحب میں ایسی کون سی خاص باتیں ہیں جن کی بنا پر لوگ انہیں اتنا پسند کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کی محبت ہے جی, لیکن اس میں ایک چیز میں ضرور ایڈ کروں گا, وہی ہے کہ لوگوں کو محبتیں ہوتی ہیں کبھی کسی سے کبھی کسی سے. مجھے عشق تھا اپنے والد صاحب سے, اور میں عشق وہ اپنا بیان نہیں کر سکتا. بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ جب تک میں اپنے والد صاحب کو دبا کے نہیں سوتا تھا مجھے نیند نہیں آتی تھی. تو آج میں سمجھتا ہوں جو کچھ بھی ہوں انہی کی خیرت میں ہوں. جو اگر میرے نام کے ساتھ میرے والد صاحب کا نام نہ لکھا ہوتا شاید میں بھی کسی جگہ ملازمت کر رہا ہوتا. اور آج جو بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے اللہ کے حبیب کے صدقے, یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے. اچھا, سیاست کا سفر کیسے شروع ہوا؟ کیا ہمیشہ سے سیاستدان بننے کا شوق تھا, خواہش تھی, یا بس بائی چانس اس فیلڈ میں آ گئے, اس کام کا حصہ بن گئے؟ بیسیکلی میرے والد صاحب بڑے فلائی کام کرتے تھے. بڑی پنچایتیں ہوتی تھیں, بڑے فیصلے وہاں پہ آنے, بڑی بڑی دشمنیاں وہاں پہ ختم کروانی. میرے والد صاحب نے بڑی سلوائیں دوستیاں کروانی, لوگوں کی آپس میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے تھے ان کی سلوائیں کروانی. تو وہ چیز دیکھ کے نا بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا. کبھی مارکیٹ والے ڈیرے پہ, آفس پہ, یا کبھی ہمارے گھر پہ جب کوئی ایسی چیزیں ہوتی تھیں میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوتا تھا. تو جب کالج گیا ہوں نا, کالج میں ہمیں پہلی دفعہ زندگی میں آزادی ملی تھی. کالج میں یہاں پہ ایف سی کالج میں گیا تھا. تو ایف سی کالج میں یہ میرا سیشن تھا 2001 سے 2003 کا. تب وہ کالج پرائیویٹ ہو رہا تھا, بڑی اسٹرائکیں وغیرہ ہونی, ہم نے اس پولیٹکس میں بڑا حصہ لیا, اور وہاں سے جا کے کافی چیز کا تجربہ ملا, کافی چیزیں پتہ چلی کہ اصل میں سیاست ہوتی کیا ہے اور سیاست کس طریقے سے چلتی ہے. جب ہم ینگسٹر تھے تب یوتھ میں بڑا کام کیا ہوا تھا, بڑی اچھی. تب نئے الیکشن آئے تھے, ان الیکشنوں میں ہم نے بڑا کام کیا مشرف دور میں. تب سے یہ ذرا چسکا پڑا. اچھا, آپ نے تو جان لیا, سمجھ لیا اپنی ایک جرنی کی بدولت کہ سیاست ہے کیا اور سیاستدان ہوتا کیا ہے. ہمارے ویورز کو بھی بتائیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ آخر سیاستدان کیا ہوتا ہے, سیاست چیز کیا ہے. دیکھیں, سیاستدان ایک سائنسدان اور سیاستدان, جس میں دان آ جائے نا اس میں دنائی ضرور ہوگی. اور سیاست میں سمجھتا ہوں یہاں پہ اگر اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے تو اس سے اچھی عبادت کوئی نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ سیاست کو استعمال کیا جاتا ہے منافقت کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, اپنے مقاصد کو غیر قانونی طریقے سے استعمال کرنے کے لیے. اور سیاست کو اس وقت ہمارے ملک کے اندر اتنی بے قدری سے دیکھا جا رہا ہے جس کی میں مثال دے ہی نہیں سکتا, اور اسی وجہ سے سیاستدان بدنام ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, سیاستدان بد سے مزید بدنام ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو لوگ زیادہ پیار دیتے ہیں,
ایز کمپیئر ٹو پالیٹیشنس کو لوگ دیکھنا ہی نہیں چاہتے, چاہے وہ بھلا کام کر رہے ہیں یا کوئی برا کام کر رہے ہیں. لوگوں کے اندر اتنی فرسٹریشن پالیٹیشین کو لے کر کیوں ہے آخر؟ دیکھیں یہ ایک نا کرائٹیریا ہم نے ڈومین میں اپنی بنا لی ہوئی ہے. سوشل میڈیا میں جو کو وہ سچ ہے, جھوٹ بھی کو مدد کے ساتھ, یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں, جھوٹ بھی کہو گے نا وہ بھی سچ ہوگا. لیکن جو سیاستدان ہے نا وہ سچ بھی کہہ رہا ہوگا, لوگ جھوٹ سمجھیں گے. اس کے پیچھے تجربہ جا رہا ہے سب کانٹیننٹ کا. بر صغیر پاک و ہند کی ایک ہسٹری ہے. یہاں پہ آپ انگریزوں کے دور سے دیکھ لیں تب سے سیاست شروع ہوئی ہوئی ہے. آپ مغلیہ دور سے دیکھ لیں تب سے سیاست شروع ہوئی. یہاں پہ ہی ہمارے میر جعفری بھی پیدا ہوئے ہیں, میر صادق بھی پیدا ہوئے ہیں. یہاں پہ ہی ہمارے ٹیپو سلطان بھی پیدا ہوئے ہیں. یہاں سے ہی محمد بن قاسم آگے آیا تھا. یہ وہ ہستی ہے, یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ بہت ماؤں کے بڑے بڑے نامور پیدا ہوئے. لیکن یہاں پہ بڑے بڑے میر صادق جیسے اور میر جعفر جیسے کردار بھی پیدا ہوئے. تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے. لیکن یہاں پہ جو جھوٹ کو سچ کہے نا اس کی طرف دیکھنا چاہیے کہ یار اس بندے کا کیسی احتساب ہونا چاہیے. اس کا فیصلہ آج کل سوشل میڈیا کا. میں مثال دے رہا ہوں, ابھی ریسنٹلی ایک پنجاب کالج کا واقعہ ہوتا ہے. مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ وہ سچا واقعہ تھا کہ کیا تھا اس وقت, یہ جھوٹا تھا. اس وقت ایک دم پتہ چلا یہ واقعہ ہو گیا, بڑا خون نے جوش بڑھا. میں نے کہا یار یہ تو بہت ہو جاتی ہوگا, اگر میرے پاس ہو, میرے اختیار میں ہو تو میں سب سے پہلے اس کی کھال اتاروں. لیکن جب حقیقت پتہ چلی, حقیقت یہ تھی کہ ٹوٹل جھوٹ تھا. جھوٹ پھیلایا گیا, جھوٹ کی ہائٹ کریٹ کی گئی, اور بدنام کون ہوا؟ سیاستدان. اس میں بدنام کون ہوا؟ ادارہ. لیکن جب بات ہوئی آج ایک دم بات بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئی ہے. وجہ یہ ہم نے احتساب نہیں کیا. وجہ یہ کہ ہم نے جو جینون ماسٹر مائنڈ تھے ان کو کیفر انجام تک نہیں پہنچایا. اس کی کیا وجہ سر؟ بڑے بڑے مغربہ چھا جانے سے بیچ میں. تو اس کو میں تو کہتا رہنے دیں, کیونکہ وہ بڑے بڑے جو کروکوڈائل تھے جن کی یہ کیا دھرا تھا, جنہوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری اداروں نے, ہماری پولیس نے, ہمارے جو اس وقت جو مین ایجنسیوں کے ممبران تھے انہوں نے بڑا سختی سے ایکشن لیا اور ملک کو ایک بہت بڑی نقصان سے بچایا. اور آج تک ابھی اس کے کیفر بندوں کو کیوں نہیں سامنے لے کے آئے گی؟ وجہ یہ تو پوچھ سکتے ہیں نا. جب تک یہ چیزیں سامنے نہیں نہ آئے گی تب تک پتہ نہیں ہوگا. میں مثال دے رہا ہوں, یہ ہم ایک اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس اسٹوڈیو کے اندر میں آپ کے کیمرہ مین کو 5 گھنٹے کے لیے بند کر دیتا ہوں. ایک میں ڈیک کے اوپر کیسٹ لگا دیتا ہوں, اس کے اوپر ہوگا جی فلانا بندہ ایسا ہے, فلانا بندہ ایسا ہے, فلانا بندہ ایسا ہے. صرف یہی لگے. 5 گھنٹے بعد جب میں اس کو نکالوں گا نا تو اس بھائی کے نا پورے دن کے اندر, پوری رات کے اندر وہی چیز گھومتی رہے گی. کیا؟ 5 ورڈ, فلانا بندہ ایسا ہے. تو یہی چیز ہے جو ایک سیاسی جماعت نے ہماری نیو جنریشن کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے. در حقیقت وہ بات کیا تھی, کیا ہے, یہ ایک شیطانی ٹولہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس چیز سے بچائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بڑی ایک فتنے کی طرف جا رہی ہے. نہ بچوں کو والدین سے بات کرنے کی تمیز دی جا رہی ہے, نہ والدین کو بچوں سے بات کرنے کی تمیز کا پتہ چل رہا ہے. بس جی ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے انقلاب. انقلاب کس چیز کا؟ انقلاب آپ نے کس سے لینا ہے؟ کون سا نیا پاکستان؟ 3.5 سال ہم نے استعمال تو کر لیا ہے. ہم سے پوچھے ہم سے کیا کیا ہوا؟ میں بلی کی بھیڑ چلا تھا. میرے سے پوچھے کبھی میں کس کو کیا بتاؤں. میں پاگل تھا اس شخص کے پیچھے جس کا نام عمران خان. میں نے اپنی جوانی ڈولی اس کے پیچھے. ٹھیک ہے. لیکن جب مجھے حقیقت پتہ چل گئی تو یار آنکھوں دیکھی مٹی تو نہیں کھانی چاہیے. بندے کی کوئی اپنی بھی سمجھ بوجھ ہوتی ہے. میں نے اس وقت چھوڑا تھا
جو پنجابی میں کہتے ہیں پڑھیا بیلا چھڑنا, میں نے تب چھوڑا تھا 2021 میں جب ان کی گورنمنٹ تھی, تب میں بائی بائی ٹاٹا کر کے آ گیا. اچھا 2018 میں آپ نے ایم پی اے کے الیکشنز لڑے. جی جی. اور ایسی جیت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے جیسی جیت آپ کو نصیب ہوتی ہے. جی میں ہار کے جیتا تھا. ہاں جی. میں بالکل ایم پی اے کا الیکشن لڑا تھا, اور میرا مقابلہ اس وقت کے جو انہوں نے بننا تھا سی ایم جناب احمد شہباز صاحب, ان کے ساتھ ہوا تھا. ان کے مقابلے میں مجھے 48,000 ووٹ پڑا تھا. اور میں جانتا ہوں میں نے وہ الیکشن کیسے لڑا تھا. اچھا. میں خلفاً کہتا ہوں کہ مجھے پی ٹی اے کے بندوں نے سپورٹ نہیں کیا تھا. میں جانتا ہوں کہ میں نے ان کو کیسے منایا تھا سپورٹ کرنے کے لیے. میری تو آپ پی ٹی آئی کی ٹکٹ. جی میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ کھڑا ہوا تھا. میں اس سے بڑھ کر حلفاً کہہ رہا ہوں, کس بندے کو جو پی ٹی اے کا بندہ تھا جس طریقے سے میں نے منوایا ہے, آج یہ بڑے باتیں کر رہے ہیں کہ جی نظریاتی بندے ہیں. میرے سامنے تو آئے وہ نظریاتی بندے جو بڑے بڑے آگے چھلانگے مار رہے ہیں, جو الیکشن میں وہ کام تھے جب پیسے کے بغیر چلے نہیں تھے. مجھے پتا ہے میں نے کیسے ان بندوں کو ہینڈل کیا تھا, کیسے ان بندوں کو آگے لے کے چلا تھا. یہ تو ایک گلاس پانی بھی پلا نہیں سکتے تھے. خیر میں ان کو کسی کا پردہ اب کیا اٹھاؤں, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ وہ جو الیکشن لڑا تھا نا, اس الیکشن میں میں آپ کو اتنی بات بتاؤں, 26 دن کا وہ میرا الیکشن تھا. 26 دن کے اندر میرا 18 کلو وزن کم ہوا تھا. 18 kg وزن. ایک دن کے اندر میں 2 یونین کونسل چل کے پھرتا تھا, یعنی 12 واڈے ڈیلی کی روٹین تھی. صبح میں 8 بجے نکل جاتا, 9 بجے کے قریب میں نے اپنی کمپین سٹارٹ کرنی ہوتی تھی. ڈور ٹو ڈور جاتا تھا, جا کے لوگوں کو ملتا تھا, اپنی بات سناتا تھا. کئی لوگ میرے والد صاحب کی بہت عزت کرتے تھے, بڑی محبت کرتے, میری فیملی کی بڑی عزت کرتے تھے, بڑا لوگوں نے محبت کیا. آج اسی کا سلا کہ ابھی یہ 2024 کا بھی الیکشن ہوا ہے, اس میں ابھی کیوں نہیں ووٹ اتنا لیا گیا. بالکل. اگر اتنا ہی چیز تھی 2018 میں مجھے اتنا ووٹ ڈالا, 2024 میں کیوں نہیں اتنا ووٹ ڈالا. بات تو سمپل ہے, سمجھنے کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں لوگوں نے بڑا پیار کیا تھا, بڑی محبت کی تھی. میں ہار کے بھی جیتا تھا وہ الیکشن. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ہماری گورنمنٹ آئی, میں نے لوگوں کے لیے کام کرنے شروع کیے, تب پتہ چلا کام کیسے ہوتے ہیں. کیونکہ اپوزیشن میں بیٹھ کے باتیں کرنا بڑی آسان ہے. ٹھیک ہے. اپوزیشن کے اندر بیٹھ کے برقے مارنا بڑا آسان ہے. اپوزیشن کے اندر بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کرنا, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, بڑے آسان ہے. اور جب گورنمنٹ آئی, گورنمنٹ کے ساتھ آتے ساتھ ایک ایسا تحفہ پنجاب کو دیا گیا ماشاءاللہ, جس کا نام وسیم اکرم پلس تھا. وہ جناب اس کو کہا گیا تھا کہ تم نے توسے کو لاہور بنانا ہے, اس نے لاہور کو توسا بنا دیا. وہ ایک ایسا نایاب تحفہ تھا جس نے ہمارے پنجاب کے اوپر ہی بیڑا گرک کر دیا. اور فیصلے کون کرواتا تھا؟ فیصلے پینی صاحبہ کرواتی تھی, ان کی بیسٹ فرینڈ گوگی صاحبہ, ان کا ہسبینڈ جناب جمیل گجر, اس کے نیچے ایک پوری میلوپلی بھی تھی. آج میں مائنڈ نہ کرنا, میں ابھی پتہ نہیں کیوں میرے اندر سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں. اس میں کئی میڈیا کے ایسے نمائندے بھی تھے جو اس چیز کا حصہ بنے ہوئے تھے. اور آج بھی آپ ان کی فوٹیج نکال لیں, اور وہ کبھی بزدار صاحب کے ساتھ سفر کر رہے تھے جہاز میں بیٹھ کے یا ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے, کبھی گوگی صاحبہ کے ساتھ, کبھی ان کے ہسبینڈ کے ساتھ, اور بولیاں لگتی تھیں. میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں, لوگ تو کہتا ہے کمشنروں کی بولی لگتی تھی, ڈی سی کی بولی لگتی تھی. حلفر کہتا ہوں پٹواری بھی کے ہیں, پٹواریوں کی بولی لگی ہے, تحصیلداروں کی بولی لگی ہیں. اس لیول تک کرپشن کی جاتی تھی, پیسے اکٹھے کیے جاتے تھے. محکمہ پولیس میں آپ دیکھ لیں, جب بغداد کی گورنمنٹ تھی پنجاب کے کتنے آئی جی چینج ہوئے تھے, کتنے آئی جی چینج ہوئے تھے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, 7 آئی جی چینج ہوئے تھے. لاہور کے کتنے سی سی پی او چینج ہوئے تھے؟ لاہور کے 6 سی سی پی او چینج ہوئے. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی جو آتا تھا نیچے سے پیسے دے کے اوپر آتا تھا. جب پیسے دے کے آتا تھا وہ اوپر اپنے جو ان کے رینکر تھے ان کی بات نہیں مانتا تھا. وہ کہتا میں تو پیسے دے کے, میں تو پیسے پورے کروں گا تو پھر جاؤں گا. تھینک یو سو مچ ونس اگین سر, آپ کی تشریف آوری کا, اور اتنے سارے ٹاپکس کس طرح سے کور ہو گئے, وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. اور ہمارے آج کے بھی گیسٹ بہترین ثابت ہوئے. ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ میں
ہمارے گیسٹ کے منہ سے ایسی ایسی چیزیں آپ کو سننے کو ملی, ایسی ایسی لرننگ آپ کو ملی سیکھنے کو, جس سے آپ لوگوں کی زندگی یقیناً بہتر ہو سکتی ہے اور بدل سکتی ہے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نور امان اللہ کو دیجیے اجازت. دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے گیسٹ اور نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. فی الوقت اللہ حافظ.